گیا بادشاہ شان والے ہیں نوکر تیرے، اے آقا بادشاہ شان والے ہیں نوکر تیرے، اور شہنشاہ تمہارا گدھا بن گیا۔ ان کے نطق مبارک سے نکلا لفظ رب کی تعریف حمد و ثنا بن گیا۔ ہے خدا کے محب سب نبی اور ولی، ہے خدا کے محب سب نبی اور ولی، پر محب آپ کا خود خدا بن گیا۔ میرے دوستو 1.25 لاکھ نبی اس دنیا میں آئے، آدم آئے انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، نوح نے کہا لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، یوسف نے کہا لا الہ الا اللہ، یوسف صدیق اللہ، موسیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، ابراہیم نے کہا لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل نے کہا لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ۔ لیکن ہر نبی نے اللہ سے وقت مانگا، اللہ سے اپنے لوگ مانگے، اللہ نے اللہ سے صحیفے مانگے۔ حضرت آدم نے کہا یا ربا مجھے اور وقت مل جائے، میں تیری ربوبیت کے چرچے عام کر جاؤں، تیری توحید کے جھنڈے لگا جاؤں، تیری توحید کا علم بلند کر جاؤں، عقیدہ توحید پر اپنی قربانیاں پیش کر جاؤں۔ حضرت شیس نے بھی یہی کہا، حضرت یوشع نے بھی یہی کہا، حضرت یحییٰ نے بھی یہی پکارا۔ حضرت نوح علیہ السلام جن کو 900 سال صرف تبلیغ کا موقع ملا، اللہ رب العزت سے انہوں نے بھی التجائیں کی کہ یا رب اگر صحیفے اور مل جائیں، صحابہ اور مل جائیں، اہل بیت اور مل جائیں، علاقے اور مل جائیں، زبانیں اور مل جائیں، شہر اور مل جائیں، تو تیری وحدہ لا شریک ذات کا جلسہ عام کر جاؤ۔ 1.25 لاکھ نبی اللہ سے التجائیں کرتے رہے، منتیں اور سماجتیں کرتے رہے، کسی کو تاجدار نہیں بنایا گیا۔ لیکن جب بات آمنہ کے در یتیم، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، آفتاب ہدا، نور ہدا، سرفراز رضا، تاجدار غنا، سید شیشہ، روح گلستہ، شمع فیروزہ، صاحب کون وقع، جانشین عبداللہ، جگر گوشہ آمنہ، امام حرم، حکمران عرب، قائد انسانیت، فخر کونین، صاحب کون وقع، سید اللہ فلی، سید اللہ خلی، اکرم الاکرمی، شفیع المسلمین، راحت للعاشقین، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، فخر انبیاء، تاجدار انبیاء، خاتم الانبیاء، وجہ کائنات، مقصود کائنات، عزت کائنات، وحدت کائنات، مودت کائنات، اخلاق کائنات، گفتار کائنات، للکار کائنات، یلغار کائنات، ہمت کائنات، قوت کائنات، جرت کائنات، استقامت کائنات، طاقت کائنات، فصاحت کائنات، بلاغت کائنات، حسن کائنات، جمال کائنات، کمال کائنات، جلال کائنات، عزت کائنات، عظمت کائنات، رفت کائنات، بلندی کائنات، آسرائے کائنات، رحمت کائنات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی۔ آمنہ کا در یتیم اللہ کے در پہ یہ کہنے نہیں گیا، وقت مانگنے نہیں گیا، شہر مانگنے نہیں گیا، علاقہ مانگنے نہیں گیا، زمانہ مانگنے نہیں گیا، ریاست مانگنے نہیں گیا، صحابہ مانگنے نہیں گیا، اہل بیت مانگنے نہیں گیا، قرآن مانگنے نہیں گیا، بلکہ اللہ کے قرآن نے خود ہی کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے محبوبہ تجھے کہنے کی ضرورت نہیں، لوگوں کو گلیاں ملی، تیرے تو سارے زمانے ہیں، تیرے تو سارے اجالے ہیں، تیری تو ساری خوشیاں ہیں، تیرا تو جمال ہے، سارا کمال تیرا، سارا جلال تیرا، ساری عزتیں تیری، ساری عظمتیں تیری، سارے بلندی پانے والے صحابہ تیرے، اہل بیت تیرے۔ اے محبوبہ سارے نبی مانگتے رہے ہیں، تجھے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مشرق سارا تیرے کا تیرا، مغرب سارا تیرا، شمال تیرا، جنوب تیرا۔ اے ربا یہ صرف میرا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، قیامت کی صبح تک جو تیرے قدموں میں آئے گا میں خدا وعدہ کرتا ہوں میں اس کا بیڑا بھی پار کر جاؤں گا۔ پھر مجھے یہ کہنے دیجئے ذوالفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، جس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، جس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، خود نہ تیز و راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے نبی کو اللہ رب العزت نے تاجدار بنایا، ایسے نہیں بولے تو وہاں سے اپنے نبی کے ساتھ صرف ایک تاج کو خاص کر دیا، اور وہ تاج
ختم نبوت والا ہے. میں نے کہا میرے رب نے سارے تاج اکٹھے کر کے جس کے سر پر سجائے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. تاجدار ختم نبوت کا نہیں ہے صرف میرے رب نے حسن دیا تو تاجدار محمد. ایسے نہیں بلند آواز سے ہمارا وعدہ ہے صرف 20 منٹ کے لیے آپ ساتھ دیں. ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. جمال کی بات آئی تاجدار محمد, کمال کی بات آئی تاجدار محمد, صحابہ کے آقا کی بات آئی تاجدار محمد, جہاد میں مجاہد کی بات آئی تاجدار محمد, دنیا پہ چھانے کی بات آئی تاجدار محمد, حبشے کے کالے بلال کو جنت میں پہنچانے کی بات آئی تاجدار محمد, حسین کو جنت کی چابی دینے کی بات آئی تاجدار محمد, ابو بکر کو صداقت کامی بنانے کی بات آئی تاجدار محمد, عمر کو عدالت دینے کی بات آئی تاجدار محمد, عثمان کو حیا دینے کی بات آئی تاجدار محمد, علی کو جرت دینے کی بات آئی تاجدار محمد. میں آگے بڑھ کے کہنا چاہتا ہوں سیاست دینے کی امیر معاویہ کو بات آئی تو تاجدار محمد مصطفیٰ بنتے ہوئے نظر آئے اور آقا کو ایسا تاجدار اللہ نے بنا دیا کہ کائنات میں جو قیامت کی صبح تک نبی کی مانتا چلا جائے گا وہ جنت کے رستے پہ پہنچتا چلا جائے گا. ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. جس کو اچھا لگ رہا ہے وہ کہیں سبحان اللہ. میں نے وعدہ کیا ہے اگر آپ چاہیں گے تو یہ لمبا ہو جائے گا, اگر چاہیں گے تو یہی پہ سکڑ جائے گا. ماشاءاللہ ایویں سکڑے گا جی میں اسی سکڑے بیٹھے تو اے اونا پر کچھ جڑے کھڑے ہو کے سبحان اللہ. میرے دوستو اللہ رب العزت نے کسی نبی کے لیے, کسی ولی کے لیے, کسی صحابی کے لیے, کسی کتب کے لیے, ابدال کے لیے, چھوٹے کے لیے, بڑے کے لیے, اپنے کے لیے, پرائے کے لیے, دوست کے لیے, دشمن کے لیے, مومن کے لیے, کافر کے لیے, کسی کے لیے اللہ رب العزت نے وہ لفظ نہیں کہا جو میرے آمنہ کے در یتیم کے لیے کہہ دیا. اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, وَرَفَعْنَا بولتے واسے سارے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے رب یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے کائنات میں کسی بنی کسی بھی بندے کے لیے یہ نہیں کہا, صرف آمنہ کے در یتیم کے لیے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. میں نے کہا رب اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے, جتنے بھی بڑے آئے, جتنے بھی وارث آئے, اللہ نے میں نے کسی کے لیے یہ نہیں کہا, محبوب اپنے کے لیے کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے محبوبہ میں نے تیرے ذکر کو بھی اونچا کر دیا, تیری شان کو بھی اونچا کر دیا. میرے نبی کا ذکر بھی اونچا ہے, میرے نبی کی شان بھی اونچی ہے, میرے نبی کا مقام بھی اونچا ہے. میں نے کہا سب سے پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن بتا میرے نبی کا تذکرہ کیا ہے. میں نے قرآن سے کہا محمد کیا ہے, اللہ کے قرآن نے کہا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. میں نے کہا احمد کیا ہے, اللہ کے قرآن نے کہا من بعد اسمہ احمد. میں نے کہا قرآن ذرا بتا مصطفیٰ کون ہے, اللہ کے قرآن نے کہا ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم. میں نے کہا مصطفیٰ بتا, اللہ کے قرآن نے کہا ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. میں نے کہا اے قرآن ذرا بتا میرے محمد کے آنے سے خوشخبری کیا ہے. اللہ کے قرآن نے کہا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. میں نے کہا اے قرآن ذرا نبی کے شہر کا تذکرہ کر. اللہ کے قرآن نے کہا لا اقسم بہذا البلد. میں نے کہا نبی کی کالی کملی کی بات کر. اللہ کے قرآن نے کہا یا ایھا المزمل. میں نے کہا کمبل کا تذکرہ کر. اللہ کے قرآن نے کہا یا ایھا المدثر. میں نے کہا اے قرآن ذرا بتا تو صحیح نبی کا آنا کیا ہے. اللہ کے قرآن نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. میں نے کہا اخلاق کیا ہے, اللہ کے نبی اللہ کے قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میں نے کہا چہرہ کیا ہے, والضحیٰ زلفیں کیا ہے, واللیل. میں نے کہا نبی کا سینہ کیا ہے, الم نشرح لک صدرک. میں نے کہا قرآن اے بتا میرے نبی کی زبان کیا ہے, لا تحرک بہ لسانک ولتعجل بہ. اے قرآن ذرا بتا تو صحیح میرے محمد کا دین کیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم
نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. رحمت کیا ہے؟ اللہ کے قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. میں نے کہا یہ صرف میرے نبی ہیں. صحابہ کا بتا اللہ کے قرآن نے کہا لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اے صحابہ ایسے ہیں اللہ ان سے راضی ہے اور یہ سارے صحابہ خدا سے راضی ہو چکے ہیں. نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ. آپ مجھے چھوڑنے کے لیے آ رہی ہے. الفاظ کو ضائع تو نہیں ہونے دیں. کہیں سبحان اللہ. میں نے کہا ربا تیرے محبوب کا ذکر اونچا ہے. کیا صرف تیرے محبوب کا ذکر اونچا؟ کیا صرف تیرے محبوب کا ذکر اونچا؟ اللہ نے جواب دیا نہیں. میرا محبوب جن ذروں پہ چلا وہ ذرے بھی اونچے. میرا محبوب جن گلیوں میں چلا وہ گلیاں بھی اونچی. میرے محبوب نے جس دیوار سے ٹیک لگائی وہ دیوار بھی اونچی. میرا نبی مدینے میں گیا مدینہ اونچا، مکہ میں گیا مکہ اونچا، کعبے میں گیا کعبہ اونچا، نبوی مسجد میں گیا مسجد نبوی اونچی، بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں، تبوک میں، یرموک میں، موطا میں، ذات الرقہ، ذوالعشیرہ، ہیرے میں ہونا، حمرہ النصر اور حنین میں گیا. یہ سارے غزوات اونچے. میں نے کہا اور کیا اونچا؟ تو میرے نبی کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ بازاروں میں گیا تو بازار اونچے، بازاروں میں گیا بازار اونچے، میدانوں میں گیا میدان اونچے. اس نے کلمہ پڑھا کلمہ بھی اونچا. نماز میں گیا نماز اونچی. روزہ کیا رکھا روزہ اونچا. جہاد کیا جہاد اونچا. نبی کی تعلیمات لے کر اللہ رب العزت نے فرمایا وہ میرا محبوب پیغمبر مسلمانوں کو ایمان دے گیا تو ایمان بھی اونچا. اور جس نے ایمان قبول کر لیا ہر وہ بندہ بھی اونچا ہو گیا. ٹلے نہیں بہنا یار. وارفانا آپ کے تک والے وارفانا اے محبوبہ ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا. میں نے کہا ربا یہ تو مٹیریلسٹک چیزیں تھی. ہوا فضا میدان جہاد کوئی اور بھی اونچا ہوا ہے؟ میرے الفاظ بہت قیمتی ہیں. اللہ نے فرمایا ہاں میرے نبی نے میرے محبوب نے حسین کو کندھوں پہ بٹھایا. حسین کو کندھوں پہ بٹھایا. حضرت حسین کی عمر تھی 4 سال. کتنی؟ سارے 4 سال کا یہ چھوٹا سا بچہ میرے محبوب کے پاس لایا گیا. اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے حضرت حسین کو اٹھایا. حضرت حسین کے سر کو سونگا. سر کو سونگا کانوں کو سونگا آنکھ کو سونگا ناک کو سونگا منہ کو سونگا گردن کو سونگا انگلیوں کو سونگا بازوؤں کو سونگا جسم کو سونگا پورے وجود کو سونگا. ایک صحابی کہنے لگے اے اللہ کے لاڈلے پیغمبر آج تک آپ نے کبھی کسی کو سونگا نہیں, آج حسین کو کیوں سونگتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے جواب دیا اے لاڈلے صحابی میں کیا کروں, میں حسین کو کیسے نہ سونگوں, میں اس حسین کو سونگتا ہوں اس محمد کو حسین سے جنت کی خوشبو آ جاتی ہے. میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے لفظوں کا یہ ہجوم ثنائے حسین ہے, لفظوں کا یہ ہجوم ثنائے حسین ہے. میں بھی میرا سخن بھی برائے حسین ہے. کالے کو جا بتا دے کافر کو جا بتا دے بڑے اختصار سے وہ دین ہی نہیں جو سوائے حسین ہے. میرے محبوب نے جس حسین کو کندھوں پہ بٹھایا حسین اونچا. مجھے ایک بندہ کہنے لگا حسین کا نمبر تھا پہلا نہیں کہ تسی نہ پہلے کیوں لے آئے. میں نے کہا ذرا غور تو کرو, کوئی لاڈلا بھی ہوتا ہے کوئی پیارا بھی ہوتا ہے. میں نے کہا اگلی بات سمجھانے کے لیے میں نے یہ کی ہے, میرے نبی نے حسین کو کندھوں پہ بٹھایا, حسین اونچا, میرے نبی خود ابو بکر کے کندھوں پہ بیٹھے. حسین کو کندھوں پہ بٹھایا, حسین اونچا, اسی من بھی لیا. تے پھر یہ کیوں نہیں مان دے کہ نبی حسین تو بعد ابو بکر دے کندھیاں تے چڑھے تے ابو بکر اونچا ہے یا نہیں ہے؟
اور ایسا ہے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ لاڈلا پیغمبر اور لاڈلا صحابی ابوبکر ایسا ہے، سارے صحابہ دین کی بنیاد ہے اور ابوبکر اسی دین کی سنگ بنیاد ہے۔ پھر مجھے یہ کہنے دیجئے، ازلوں سے چلا آتا ہے وہ یار نبی کا، ازلوں سے چلا آتا ہے وہ یار نبی کا، صدیق کا انکار ہے انکار نبی کا، ملنا ہو اگر اس سے یعنی آقا سے آسان پتا ہے، صدیق کا دربار ہے دربار نبی کا۔ کچھ لوگ جھلک دیکھنے آئے تھے نبی کی، کچھ لوگ جھلک دیکھنے آئے تھے نبی کی، صدیق میں کرتے رہے دیدار نبی کا۔ سارے میرے بھائی سارے مل کر والا فانا، اے محبوبہ ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، تیرے ذکر کے ساتھ جس نے تیرا ذکر کیا میں خدا نے ہر اس بندے کا ذکر اونچا کر دیا۔ میرے ابوبکر نے میرے نبی کو کندھوں پہ بٹھایا، ابوبکر سارے مل کر ابوبکر حجی کچھ بندے ٹیلے بیٹھے نہیں، کوئی مہمان تو نہیں آیا بیٹھے، ذرا سارے مل کر ابوبکر۔ میرے نبی نے عمر کو بلایا، عمر اونچا، اللہ کے لاڈلے پیغمبر سمیت کبھی کسی نبی نے اللہ سے کسی بندے کو نہیں مانگا، یہ اصول سمجھیے، کبھی کسی بندے کو اللہ کسی نبی نے اللہ سے نہیں مانگا کہ جی میں نے فلانا بندہ چاہیے فلانا چاہیے فلانا چاہیے، کبھی کسی 1.25 لاکھ نبیوں میں سے، لیکن میرے محمد نے مانگا، اور مانگا بھی تو پھر عمر کو مانگا، اپنے گھر کے کاموں کے لیے نہیں، نوکری کے لیے نہیں، خادم بنانے کے لیے نہیں، کس لیے مانگا؟ اتنا بڑا پیغمبر ہے لیکن اللہ سے دعا کیا کر رہا ہے؟ اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، ربا اگر تیرا فیصلہ ہے کہ اسلام نو عزت ملے، اگر تو اسلام دی عزت چاہتا ہے تے اس محمد نو اسلام دی عزت لے آن لئی خطاب دا پتر عمر چاہیے۔ میں نے کہا پھر عمر آیا تو عمر اونچا۔ عثمان کے گھر میں میرے نبی نے 2 بیٹیاں دی، وہ دونوں فوت ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عثمان میں تیرے تے اتنا اعتماد ہے، اگر میری 40 دھیاں بھی ہوندیاں ایک ایک کر کے میں تیرے نکاح تے دیندہ جاندا، وہ 40 دیاں 40 فوت ہوندیاں جاندیاں، میں محمد 40 دیاں 40 تیرے قدمہ تے قربان کر۔ تو پھر مجھے یہ کہنے دیجئے میرے نبی کا دوہرا داماد، بولو یار، میرے نبی کا دوہرا داماد وہ بچہ جسے کھانا نہیں آتا، پینا نہیں آتا، پہننا نہیں آتا، آنا نہیں آتا، جانا نہیں آتا، چلنا نہیں آتا، پھرنا نہیں آتا، مسکرانا نہیں آتا، تلوار نہیں آتی، جہاد نہیں آتا، میرے نبی کے قدموں میں آتا ہے تو شیر خدا بن جاتا ہے۔ میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے علی میرے محمد کے قدموں میں آیا تو علی اونچا، علی کے ماننے والوں نے پھر کہہ دیا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں جب جب میرے دل سے پکارا علی علی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذکر کو اونچا کیا، اور کیسے کیا؟ ایک واقعہ اور اس کے بعد اختتام کی طرف جائے گی۔ میرے نبی مدینہ سے نکلے، 7 صدیق اکبر ہیں، سامنے ایک پہاڑ تھا، میرے نبی پہاڑ پہ چڑھ گئے، پہاڑ پہ چڑھے تو پیاس لگ گئی، ہر بندے کو لگ دی ہے یا نہیں؟ میرے نبی پاک کو پیاس لگی تو 2 طبقے الگ الگ ہو گئے، 2 گروپ بن گئے۔ ایک وہ ہے جس نے کہا کہ نبی پیاس بجھانے جائیں گے، میں اسے بے ادبی کہوں گا، نبی پیاس بجھانے جائیں گے، میں اسے بے ادبی کہوں گا۔ ایک طبقہ وہ جو کہتا ہے کہ نبی پیاس بجھانے نہیں جائیں گے بلکہ جہاں بھی جائیں گے اگلے بندے کے بھاگ جگانے جائیں گے۔ ادب کا تقاضا ہے۔ کوئی کہتا ہے پیاس بجھانے جائیں گے، میں کہوں گا یہ میرے نبی کی شان کے موافق بات نہیں ہے۔
میرے نبی جہاں بھی جائیں گے پیاس بجھانے نہیں جائیں گے بلکہ اگلے بندے کے بھاگ جگانے جائیں گے. ٹھیک ہے, میرے نبی پہاڑ پہ چڑھے, پیاس لگ گئی, سامنے ایک بستی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا او فلانے گھر جانا ہے, فلانے گھر جانا ہے. کچھ لوگ کہنے لگے نبی غیب کا علم جانتے ہیں. میں کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا, اپنا عقیدہ بتا رہا. کچھ لوگوں نے کہا نبی غیب کا علم جانتے ہیں. میں نے کہا اسی بات میں اس بات کا جواب ملے گا. میرا عقیدہ ہے کہ غیب کی طاقت کس کے پاس ہے؟ سارے مل کر, غیب کی تو قوت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا او فلانے گھر جانا ہے. حضرت ابوبکر اور نبی پاک چلے گئے. جب اس گھر میں گئے, ایک بوڑھی اماں کمر جھکی ہوئی ہے. میرے نبی ان کے قریب گئے اور جا کے پوچھا اے اماں اسی مسافر ہاں تے اسی پیاسے ہاں, تو ایویں کر ساڈے لئی پانی لے آ یا دودھ لے آ. پانی لے آ یا سمپل سی بات ہے. اگوں بڑھی آکھن لگی پتر مینوں پتہ ہے تسی مسافر ہو, میں کی کراں میرے گھر وچ پانی مکیا ہویا تے بکری ساڈی دودھ دیندی نہیں. پانی ہمارے گھر میں ہے نہیں اور بکری ہماری دودھ. اب یہ جواب سننے کے بعد آپ کو جواب تو مل گیا. اگر آپ نہیں سمجھتے سمجھ لیجئے, اگر میرے نبی غیب کا علم جانتے تو اس گھر میں جاتے ہی کیوں جہاں پہ نہ دودھ تھا نہ پانی تھا. بات بنی ہے یا نہیں بنی؟ اگر نبی اس گھر میں جاتے اور غیب کا علم بھی ہوتا پھر نبی بھکھیاں کر لین کی گئے سی. میری دونوں باتوں کا جواب ہے غیب کا علم اللہ کے پاس ہے. نبی پیاس ہی صرف بجھانے نہیں گئے, اس اماں کے گھر کے بھاگ بھی جگا دے گئے. آقا نے پوچھا اے اماں مینوں دس کہ تہاڈی بکری دودھ دیندی کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا پتر جی میں ساڈیاں مائیاں آکھدیاں کہ پتر کی کریے اسی ڈاکٹراں نوں بھی وکھا لیا ہے, حکیماں نوں بھی وکھا لیا ہے, پیسے بھی لا لے نے, ایک کسے کام دی نہیں, ساڈا خرچہ بھی کروا لیا ہے, عمر بھی یعنی پوری ہو گئی ہے, پتہ نہیں کیوں نہیں دودھ دیندی. میرے محبوب مسکرا کے فرمانے لگے اماں اگر اجازت ہوئے تو میں کوشش کراں. سبحان اللہ. سارے جن کو سمجھ آئی ہے ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. میں نے کہا تھا نبی پیاس بجھانے نہیں جاتے, بھاگ جگانے جاتے. اللہ دے نبی آکھے اماں اگر اجازت ہوئے تو میں کوشش کراں. پتر تو کوشش کر لے. اللہ کے نبی نے ابو بکر کو دیکھا, اشاروں میں بات ہوئی. ابو بکر گئے اور بکری کو پکڑ کے لے آئے. روایات میں آتا ہے اللہ کے نبی نے نیچے, بکری کا پیٹ اس کے نیچے ہوتا ہے نیچے, اللہ کے نبی نے ہمارے ہاں ڈاکٹروں کے پاس چلے جانا جتنی 3000 فیس ہوتی ہے نا, سب تو پہلے وہ ٹوٹیاں کرنا نو لائے گا, بچے دے منہ نو بھی ویکھے گا, کان نو بھی ویکھے گا, ناک نو بھی ویکھے گا. حالانکہ انہوں پتا ہوتا ہے انہوں بیماری کی ہے, لیکن انہیں 3000 بھی تو پورا کرنا ہے نا, تسلی واسطے وہ سارے کام کرتا ہے. اللہ کے نبی نے کانوں کو نہیں دیکھا, آنکھوں کو نہیں دیکھا, منہ کو نہیں دیکھا. اللہ کے نبی نے نیچے اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا اور بکری کی کمر پہ ہاتھ پھیرا. ہاتھ پھیرا. روایات میں آتا ہے صرف ہاتھ پھیرنا تھا کہ تھنوں سے دودھ کے چشمے جاری ہو. وارفانا روایات میں آتا ہے دودھ جب جاری ہوا ہن بی بی گھبرا گئی, جلدی ایک برتن لے آ کے رکھیا بھر گیا, دوجا لے آ کے رکھیا بھر گیا, تیجا رکھیا بھر گیا. ہمارے ہاں آج بھی یہ عادت پائی جاتی ہے گھر چ جیڑی شے مک جاوے اودے تے بھی بکیاں پریشان نے, تے کوئی حد تو ود جاوے اودے تو بھی پریشان نے. ٹھیک ہے, اب دودھ بڑھ گیا وہ پریشان ہے. اللہ کے نبی اسے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے اسے کہا ماں جی میں تو سوچ رہی ہے نا کہ بیمار میں ایک مسافر آیا سی, وہ اینو ٹھیک کر کے ہن چلا ہے تے پتہ نہیں دودھ کس ٹائم مک جاوے. اے تینوں جی میں لگدا ہے نا دودھ انج مکنا نہیں. جی میں تو سوچ رہی ہے نا دودھ انج مکنا نہیں. پتر میں کی کراں؟ اللہ کے نبی نے ایک نسخہ بتایا کائنات میں آنے والے ہر بندے کے لیے. اللہ کے نبی نے فرمایا اے بی بی یاد رکھی اگر تیرا دل چاہتا ہے کہ اے وددا رہے تے اینو دنیا دے درمیان تقسیم کر. اگر تیرا دل چاہتا ہے مک جاوے تینوں سامنے,
ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ دولت پر سانپ بن کر بیٹھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی پونج لائیں گے اتنی بچ جائے گی. میرے نبی کا فرمان ہے دیتے چلے جاؤ گے اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ابو سما کے گھر کی کنڈیشن اور حالت کیا تھی؟ میں آگے بڑھنے لگا. حالت کیا تھی؟ روایات میں آتا ہے آج نبی کی آمد سے پہلے محلے دے ہر گھر نو پتا سی کہ بی بی ماڑی ہے. جیڑے بندے دے گھر سالن بچے آ جاؤ بی بی نو دے آؤ, دودھ بچے آ جاؤ بی بی نو دے آؤ, روٹی بچی ہے بی بی نو دے آؤ, ضائع بھی تو کر دیا فلانے کر دیا. ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے, ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. آج تک بی بی لیتی رہی ہے. آج محبوب گھر میں بھاگ جگانے آئے. آج وہ پیالہ دودھ کا لے کے گاہے گھر سے باہر نکلی ہے. ایک گھر میں دے کے آئی, واپس آ کے دیکھا دودھ پھر اتنا. دوسرے میں, تیسرے میں, 10ویں میں, 20ویں میں, 40ویں میں, پورے محلے میں بانٹ دیا. تو ایک بندہ بول ہو کے آخر لگا بی بی خیر کا ہے اج تک تا ہمارے, میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں اج اسی یہی گل سنانے ہیں, اج تک تا ساڈے کولوں ٹکڑے لے کے پلدی سی تے اج تینوں کی ہویا ہے ونڈ بھی رہی ہے تے دودھ ونڈ رہی ہے. میں نے کہا اس اماں نے کہا ہوگا اے جوانا میں کیا بتاؤں تجھے, کیا بتاؤں, آج گھر میں ایک مہمان آیا ہے. وہ واپس آ گئی. اللہ کے نبی نے دودھ نوش فرمایا اور چلے گئے. اس سے یہ دلیل بھی پتا چل گئی نبی صرف پیاس بجھانے نہیں آتے, نبی تو جہاں آتے ہیں رحمت لے کے آتے ہیں. آقا تشریف لے گئے. اب وہ بی بی ہے, دل میں سوچنے لگی ہن میرے بندے دے آون دا بھی ٹائم ہو گیا, انج نہ کراں انہوں کوئی سرپرائز کراں, ان تحفہ دیواں. جلدی سے ایک روایت میں پڑھ کے حیران رہ گیا. خطیب صاحب نے بڑے خوبصورت انداز سے اسے نقل کیا. وہ کہنے لگے اس اماں نے جلدی سے دودھ کے برتن چھپا دیے, بکری کو چھپا دیا, نشانوں کو مٹا دیا. اب منتظر بیٹھی ہے کہ میرا گھر والا آئے گا تو میں انہوں تحفہ دواں گی کہ آج گھر وچ انقلاب کیڑا آیا ہے. وہ گھر پہ بیٹھ گئی. اتنی دیر میں اس کا خامد آ گیا. خامد آ کے ادھر دیکھتا ہے, ادھر دیکھتا ہے, یہاں دیکھتا ہے, وہاں دیکھتا ہے. دیکھ کر آخر کہتا ہے, یہ نہیں کہتا کوئی آیا تھا, بلکہ بڑے روب سے کہتا ہے میرے بعد کون آیا سی. اماں پوچھتی ہے میں تو تینوں دسیا نہیں, تینوں کوئی بکریاں نظر آ گئی, برتن نظر آ گئے, یا کوئی نشان دیکھ لے. وہ آکھن لگی کیڑے, وہ بندہ آکھن لگا کیڑے نشان, کیڑیاں بکریاں, کیڑا دودھ, تو پھر تینوں کی بھی پتہ چلیا کوئی آیا ہے. وہ خاوند مسکرا کے کہنے لگا اے میرے گھر کی رونق, میں کیا بتاؤں, میں گھر میں داخل ہوا مجھے جنت کی خوشبو نے بتا دیا. ورفانا اے محبوبہ ہم نے تیرے ذکر کو بھی اونچا کر دیا, تیری شان کو بھی اونچا کر دیا. ہر جگہ میں یہ بات کرتا ہوں تو مجھے کچھ لوگوں نے کہا جی اے تا تسی نبی دی شان داسی دیتی ہے, ہن ذرا دسو باقی نبیاں اس تے ساڈے نبی وچ فرق کی ہے. میں نے کہا وہ بھی بتا دیتے. ایک مرتبہ ذرا بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ. جن کو اچھا لگ رہا ہے سب کہہ دیں علیہ الصلوۃ والسلام. انہوں نے اللہ سے دعا کی ربی شرح لی صدری ویسر لی امری. اللہ کے قرآن کہتا ہے ہم اپنے بچوں کو یہ دعا کرواتے ہیں, جو پڑھتے ہیں نا وہ خصوصی طور پہ یہ سکول میں مدرسے میں یہ دعا مانگتے ہیں ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. میں نے پوچھا علماء سے کہ یہ کیا ہے, تو انہوں نے بتایا حضرت موسیٰ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے ربا منت ترلا ہے سماجت ہے, میرے سینے نو کھول دے, میرے سینے نو. لیکن جب بات آمنہ کے در یتیم کی آئی, محمد کو کہنا نہیں پڑا, اللہ کے قرآن نے خود ہی کہہ دیا الم نشرح لک صدرک, اے محبوبہ تیرے کہے بغیر ہم نے تیرے سینے کو کھول چھوڑا ہے. آگے بڑھتے ہیں. حضرت موسیٰ مولانا نافع رحمۃ اللہ تعالی علیہ گزرے بھوانا والے, وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر صرف 2 بندے ہیں جن کی اللہ سے ملاقات ہوئی. کتنے بندے؟ 2 بندوں کی اللہ سے ملاقات ہوئی. اور عجیب بات یہ ہے کہ ایک ملاقات آڈیو ہے اور ایک ملاقات ویڈیو ہے. اور جو آڈیو ہے وہ کرنے والا موسیٰ ہے, جس نے ویڈیو کی اسے محمد کہتے ہیں. حضرت موسیٰ کوہ طور پر وادی طویٰ میں گئے, وہ یہاں ہے دنیا میں. حضرت موسیٰ وادی طویٰ میں گئے. روایات میں آتا ہے پیراں چ جُتی سی, جدوں وادی طویٰ چ یعنی کوہ طور تے چڑھ کے
اللہ نال ہم کلام ہون لگے نا گل بات کرن لگے تے موسیٰ دے پیراں چ جُتی سی او جُتی سمیت چڑھن لگے تے اللہ دے قرآن دا 16واں سپارہ ہے سورۃ طٰہٰ ہے 7ویں لائن ہے اللہ کے قرآن نے کہا فخلا نالی فخلا نالی میں نے کہا قرآن یہ کیا ہے اللہ کے قرآن کہتے ہیں ہم نے اللہ نے موسیٰ سے کہا موسیٰ جوتا پہن کے جانا چاہتے تھے اللہ نے آکھا جُتی لا کے آ جوتا اتار کے آ یہ کوہ طور ہے وادی طوا ہے موسیٰ یہاں گئے تھے میرا محبوب عرش معلیٰ پہ گئے روایات میں آتا ہے عرش معلیٰ پہ آمنہ کے در یتیم چلے گئے میں بات کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں وادی طوا میں جانے والا موسیٰ ہے عرش معلیٰ پہ جانے والا محمد مصطفیٰ ہے روایات میں آتا ہے جب عرش معلیٰ پہ پہنچے اللہ کے لاڈلے پیغمبر کے پاؤں میں جوتا تھا مولانا ضیاء القاسمی مرحوم کے الفاظ نقل کرنے والا ہوں وہ فرماتے ہیں جب عرش معلیٰ پہ آمنہ کا در یتیم رسالت بنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا اور عرش معلیٰ پہ داخل ہونے لگا اللہ کے نبی نے جوتا اتار دیا جوتا اتار کے جب داخل ہونے لگے اللہ رب العزت نے موسیٰ سے کہا تھا کہ جوتا اتار کے آؤ میرے محبوب نے اتار دیا تھا اللہ نے کہا محمد پہن کے آؤ حضرت نبی پاک نے اللہ نو آکھیا اے ربا یہ میری جُتی ہے یہ جُتی رہنی ہے یہ تیرا عرش معلیٰ ہے تیری رحمتوں کا نزول ہے تیری عزتوں کا ظہور ہے تیری ہر تجلی یہاں سے رونق افزا ہوتی ہے اے ربا یہاں میرا جوتا آئے گا اللہ رب العزت نے فرمایا اے محمد مینوں پتہ ہے تیری جُتی ہے تے مینوں یہ بھی پتہ ہے یہ عرش معلیٰ ہے دی بڑی عزت ہے بڑی عظمت ہے بڑی توقیر ہے لیکن تیری جُتی لوا کے میں اس عرش دی شان نو اور بھی بڑھانا چاہتا وارفانا اور جب یہ ملاقات ہو گئی بات ختم ہونے لگی جب یہ ملاقات ہو گئی اب اللہ سے ملاقات ہوئی ہے کسی عام بندے نال تے نہیں ہوئی حضرت موسیٰ دے دل وچ عشق جاگیا پہلے آڈیو ملاقات جدو اللہ دی آواز سن لئی نا تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا ربی آرینی ربی میں نے کہا قرآن اس کا مطلب کیا ہے قرآن کہتا ہے موسیٰ نے اللہ سے درخواست کی ربا آواز تا سن لئی ہے ہن میں تینوں دیکھنا چاہتا پہلے آواز سنی تھی اب تجھے دیکھنا چاہتا اللہ رب العزت کے قرآن نے جواب دیا قال لن ترانی قالا لن ترانی علماء نے بتایا کہ اللہ نے جواب دیا موسیٰ کہتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے آکھیا تو دیکھ ہی نہیں سکتا علماء نے کہا کہ اللہ نے جواب دیا کہ تیرے اندر واقعی نہیں کہ تو رب نو دیکھ سکتے وہ اللہ نے آنکھ اکو بنائی ہے جیری آنکھ محمد مصطفیٰ حضرت موسیٰ نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں اللہ نے کہا قال لن ترانی تو دیکھ نہیں سکتا جب بات میرے آقا کی آئی جبرائیل آئے آ کے کہنے لگے اے اللہ کے لاڈلے پیغمبر آج دعوت پہ جانا ہے کدھر جانا ہے ادھر جانا ہے اے اللہ کے نبی دعوت پہ آسمانوں پر جانا ہے اللہ کے نبی نے پوچھا کیوں جانا ہے حضرت جبرائیل امین نے کہا مجھے نہیں پتا تو ہوگا جانا کدھر ہے حضرت جبرائیل نے کہا اے اللہ کے لاڈلے پیغمبر مجھے صرف رب نے یہ کہا ہے جاؤ فرش سے میرے محمد کو عرش پہ لے آؤ کیونکہ خدا نے محمد سے ملاقات کرنی ہے وارفانا حضرت سلیمان ہواؤں میں اٹھتے تھے کسی نے کہا نبی یہو جہاں ہونا چاہیے لیکن جب بات آمنہ کے در یتیم کی آئی جبرائیل کی یہی بات ہے اللہ کے نبی سے کہا آج آسمانوں پہ جانا ہے اللہ کے نبی نے کہا کیڑے آسمانہ تے جانا ہے اتنے تا آسمان نے اتنا بڑا آسمان ہے کیڑے پاسے جانا ہے لوکیشن کی ہے پتہ کی ہے ایڈریس کی ہے حضرت جبرائیل نے سر جھکا کے کہا مجھے نہیں پتا اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے کہا کیوں نہیں پتا ذرا دل پہ ہاتھ رکھیے گا جبرائیل امین نے کہا اے اللہ کے لاڈلے پیغمبر جہاں آج آپ نے جانا ہے نا وہ جگہ ہے جہاں آج تک میں بھی نہیں گیا کسی کہنے والے نے کہا حسن یوسف کو دیکھ کر زلیخا اور اس کی سہیلیوں نے انگلیاں کاٹ لی ذرا بتاؤ تمہارے محبوب کا جلوہ کیا ہے میں نے کہا آؤ تمہیں بتاؤں
یوسف کے حسن کو دیکھ کر انہوں نے انگلیاں کاٹی تھی. آؤ میرے آقا کے دربار پر 1400 سال نہیں ہزاروں سال پہلے زلیخا کی سہیلیوں نے انگلیاں یوسف کو دیکھ کر کاٹ چھوڑی تھی. آؤ میرے آقا کا جلوہ دیکھو. یہ علاقے کے لوگوں نے محمد کو نہیں دیکھا، زمانے کو نہیں دیکھا، شہر کو نہیں دیکھا، نبی کی خوشبو کو نہیں دیکھا، آج تک محمد کے اس زمانے کو نہیں دیکھا، لیکن یہ آج بھی محمد کے نام پر گردنیں کٹوانے کو تیار بیٹھے. نعرہ تکبیر. ورفعنا وہاں انگلیاں کٹی تھی، یہاں 1400 سال سے گردنیں کٹ رہی ہیں، یہاں 1400 سال سے جوانیاں لٹ رہی ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، بیویاں بیوہ ہو رہی ہیں، والدین بے سہارا ہو رہے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کوئی حسن کو دیکھ کر انگلیاں کٹوا لیتا ہے. یہاں پھر دیکھے گردنیں کٹوائی جا رہی ہیں، جنت کا سفر کیا جا رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق لوگوں نے کہا وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. یہ الارم بجن لگ پہ نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آیا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے. کسی نے پوچھا توڑا نبی کی کر دے. میں نے کہا حضرت عیسیٰ کن مردوں کو زندہ کرتے تھے پہلے یہ پوچھنا پڑے گا. تو اگر پتہ کریں گے تو یہ پتہ چلے گا وہ ان مردوں کو زندہ کرتے تھے جو کبھی زندہ تھے. لیکن آؤ میرے محمد کے قدموں پہ ہاتھ بھی دشمن دائے تھے، پتھر بھی دشمن دے دے. ابو جہل میرے محبوب نو آخ دے اے محمد اگر تو 10 دفعے میری بند مٹھی اچکیے تو میں تینوں مان جاواں گا. اللہ کے نبی نے مسکرا کے کہا اے ابو جہل میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے؟ یہ تیری مٹھی بتائے میں کون سامنے کھڑا ہوں. میں نے کہا پھر جو محمد ابو جہل کی بد مٹھی کو کلمہ پڑھا دے، پتھروں کو کلمہ پڑھا دے، تو پھر کہنے والا بھی مان جائے کہ کوئی زندوں کو مرنے کے بعد زندہ کرے، اور میرا محمد تو ان پتھروں کو زندہ کرتے جن میں کبھی اللہ نے جان ڈالی ہی نہیں تھی. یہ سب سے بہترین تحفہ ہے. میرے والد شہید فرمایا کرتے تھے اللہ کے خزانے میں محمد ایک ہے. جسے خزانہ کہتے ہیں وہ صرف ایک ہے جسے محمد کہا جاتا ہے. اللہ نے باقی ساری دنیا بنائی، بندے بنائے، زمین و آسمان بنائے. یہ نہیں آکھیا میں توڑے تے احسان کیتا، چاند دے کے احسان کیتا، سورج دے کے احسان کیتا، بندے بنا کے احسان کیتا، حسن دے کے احسان کیتا، جمال دے کے احسان کیتا، کمال دے کے احسان کیتا. لیکن جنہوں محمد نو بنایا اللہ رب العزت نے آکھیا میرے خزانے چ محمد ایک سی جنہوں میں توڑے درمیان بھیج کے توڑے تے احسان کر چھڑے. حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا. سورت بقرہ ہے، سیکنڈ لاسٹ الف لام میم سپارے کا پیج ہے، چوتھی یا 5ویں لائن ہے. حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا کی اے ربا میں تیری منت کر رہا، تیرا ترلا پا رہا کہ تو ایویں کر محمد نو میری نسل کو پیدا کر دے. بولو نا یار، برف بنیا پیا ذرا بلند آواز نال کو تھوڑا گرم ہوئی ہے. اے ربا میری نسل چ محمد نو پیدا کر دے. روایات میں آتا ہے الفاظ ضائع کرنے والے نہیں ہیں، اس سے بہترین الفاظ میرے پاس نہیں تھے. اے ربا محمد نو میری نسل چ پیدا کر دے. اب روایات میں آتا ہے حضرت ابراہیم نے جب اللہ سے دعا مانگی، اس دعا کے مانگنے میں اور محمد کے آنے کے درمیان 18,000 نبی آئے. کتنے نبی آئے؟ کتنے بلند آواز نہ؟ صرف 18,000 نبی نہیں آئے بلکہ دعا مانگنے میں اور قبول ہونے کے درمیان 50,000 سال گزر گئے. کتنے؟ کتنے؟ کئی بندے میں نے گھور کے ویکھ رہے ہیں کہ مولوی نے کتنی لمبی چھڈی ہے. یہ پتہ تسی خود کر لینا، اگر ایویں نہ ہوئے تو دس دینا، چلو میں تہاڈی گل مان لاں. 50,000 سال گزرے اور 18,000 نبی گزرے. کتنے؟ کتنے؟ تو پھر توجہ کیجئے، ابراہیم نے اللہ سے محمد کو مانگا، ہزاروں سال گزر گئے. میرے محمد نے عمر کو مانگا تو اسی دن آ گیا. میرے محمد نے عمر کو مانگا تو اسی دن آ گیا، کیونکہ وارفانا کسے بندے نہیں،
حضرت قاسم نانوتوی نے پوچھا کہ اللہ دا نبی اسماعیل بھی ہے، ابراہیم بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، تے حضرت ابراہیم نو کیڑی لوڑ پئی سی اللہ کولو محمد نو منگن دی؟ حالانکہ وہ خود خلیل نے، حبیب نے، رفیق نے، قریبی نے، لاڈلے نے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی نے جواب دیا کہ ابراہیم نے اس وجہ سے اللہ سے محمد کو مانگا کہ محمد کے ابراہیم کی نسل میں پیدا ہونے سے ابراہیم کی شان اور بڑھ جائے۔ ابراہیم کی شان اور بڑھ جائے۔ میں نے کہا پھر بات ختم ہو گئی۔ ابراہیم نے اللہ سے محمد کو مانگا کہ شان بڑھ جائے، اور محمد نے عمر کو مانگا کہ اسلام بڑھ جائے۔ اور پھر ایسا ہوا کہ ابراہیم کے آنے سے، محمد کے آنے سے ابراہیم کی شان بھی بڑھ گئی۔ بات ختم ہونے لگی ہے۔ کیسے؟ ہم غور نہیں کرتے۔ اللہ نے شان بڑھا دی، کیسے بڑھائی؟ ہم ہر دعا میں، ہر خوشی میں، ہر غم میں، ہر شام میں، ہر صبح میں، ہر دن میں، ہر رات میں، ہر گرمی میں، ہر سردی میں یہ دعا کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں اس بانوا سے سال کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا بتاؤ تو صحیح، ادھر ابراہیم کی جگہ آدم کیوں نہیں ہے، شیش کیوں نہیں ہے، دانیال کیوں نہیں ہے، موسیٰ کیوں نہیں ہے، یوسف کیوں نہیں ہے، یعقوب کیوں نہیں ہے، دانیال کیوں نہیں ہے، شعیب کیوں نہیں ہے، موسیٰ کیوں نہیں ہے، عیسیٰ کیوں نہیں ہے، اسماعیل کیوں نہیں ہے؟ آپ کو بتانا رب چاہتا ہے کہ آج 1400 سال کے بعد امت محمدیہ ہے، اس کی زبان پر اللہ نے ابراہیم کی درود کو جاری کر کے جہاں محمد کی شان بڑا چھوڑی ہے، وہاں محمد کے صدقے ابراہیم کی شان کو بھی بڑا چھوڑا ہے۔ بتاؤ بات سمجھ آئی؟ آخری بات اور آخری سوال کہ ابراہیم کی تو شان بڑھ گئی محمد کے ان کی نسل میں آنے سے، محمد کا اسلام عمر کے آنے سے کیسے بڑھا؟ روایات میں آتا عمر آ چکے ہیں، اللہ دے نبی کمرے چ بیٹھ کے وہ چھوٹی جی موری تو کعبے نو دیکھ رہے نے، اتنی دیر اذان ہو گئی، اللہ دے نبی نے آکھیا، حضرت عمر نے آکھیا اٹھو، اللہ دے نبی نماز نہیں پڑھنی؟ اللہ دے نبی نے آکھیا پڑھنی ہے، وضو کرو، سارے نے وضو کر دیا، حضرت عمر نے آکھیا اٹھو چلیے، کتھے جانا ہے؟ وہ کعبہ ساڈا نہیں، ساڈا ہے تے پھر چلیے اوتھے نماز پڑھنے ہیں۔ حضرت نبی پاک نے فرمایا اے عمر میں کی کراں، تیرے خاندان والے مینوں اوتھے نماز پڑھن نہیں دیندے، اوتھے مینوں کھڑا نہیں ہون دیندے، مینوں ماردے نے، مینوں نقصان پہنچاندے نے۔ حضرت عمر نے مسکرا کے آکھیا اے اللہ دے نبی یہ اج تو پہلے سی، اگر اج بھی یہ حال ہے تے عمر دے آون دا کی فائدہ؟ روایات میں آتا ہے جو ساری کائنات کا ہاتھ پکڑ کے چلے اسے جنت کے رستے پہ لگائے اسے محمد کہا جاتا ہے، اور جو محمد کا ہاتھ پکڑ کے کعبے میں لے جائے اسے عمر کہا جاتا ہے۔ اور جب وہ کعبے کی طرف بڑھے دشمن جڑے سننا وہ ایویں اپنی انگلیاں دے پار کھڑے ہوئے ہیں، سر چک کے کھڑے نے، غصے نہ ویکھ رہے نے۔ حضرت عمر نے مسکرا کے آکھیا جیدہ دل کردا ہے نا کہ اپنے بچے یتیم کروانے نے، بیویاں بیوہ کروانیاں نے، اپنے ماں پیو نو مروانا ہے، وہ میدان وچ آ جاوے۔ تانوں دسنا چاہنا کہ عمر اسلام وچ آ بھی چکے ہیں تے عمر دے بدلے چ اللہ نے اسلام نو بلندی تے پہنچا بھی چھڑیا ہے۔ یہی صدا حق نواز جنگوی نے لگائی، ایثار القاسمی نے لگائی، اظہار الحق نے لگائی، ضیاء الرحمان فاروقی، اعظم طارق اور انیشر حیدری نے لگائی۔ مارا بھی گیا، پیٹا بھی گیا، گھسیٹا بھی گیا، کسی پر زور و جبر کی آندیاں چلائی گئی، ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ دیے گئے، جیلوں میں آباد کر دیا گیا، زندان آباد کر دیے گئے، حتیٰ کہ بھوکا رکھا گیا، پیسی پیاسا رکھا گیا، اس انداز سے مارا گیا کہ جسم الٹے لٹکے ہوئے ہیں، بلال حبشی کی طرح، حضرت حذیفہ کی طرح، عبداللہ ابن جہش کی طرح، خباب ابن عدی کی طرح، حضرت دہیہ کلبی کی طرح، حذیفہ سہمی کی طرح اپنے جسموں کو ظلم برداشت کروا کے بھی وہ صحابہ کی عزت کا پہرہ
پہرا دیتے رہے، نبی کے نغمے سناتے رہے، صحابہ کا پرچم لہراتے رہے. دنیا نے منظر دیکھا، ایک ایک کر کے سارے قائدین قبر کی پتال میں اتر گئے. کسی کو گولیاں لگی، کسی کو مارا گیا، کسی کو پیٹا گیا، کسی کو گھسیٹا گیا. میرے والد کو بم دھماکے میں اڑا دیا گیا، جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے. اعظم طالب کے جسم پر 52 گولیاں لگی. علامہ عثمانی کے جسم پر بھی 10 سے زیادہ گولیاں مار کر ان کے چہرے کو، وجود کو زخمی کر دیا گیا. میں نے کہا اس کے باوجود ان شہیدوں کا یہ اعلان، ان کے بچوں کا یہ پیغام، ان کے کارکنوں کا یہ سبق کہ جب تک جسم میں جان رہے گی، جیسے صحابہ نے نبی کا ساتھ دیا، صحابہ نبی کے ساتھ بدر میں، احد میں، خیبر و خندق و تبوک و یرموک، موتا ذات الرقاع میں گئے تھے. ویسے ہم صحابہ کے لیے دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جائیں، اللہ کے نبی کے صحابہ کا تفوق کرتے رہیں گے. صحابہ کی زندگیوں پہ اپنی زندگیاں قربان کرتے رہیں گے. طیبہ طاہرہ عابدہ عاتقہ لئیکہ عفیفہ پاکیزہ مقدسہ عظیمہ صالحہ عابدہ حافظہ عالمہ زاہدہ اما عائشہ الصدیقہ کی عزت کا پہرا دیتے رہیں گے. جیل آئے گی تب بھی دیں گے، گولی آئے گی تب بھی دیں گے. ہمیں یہ سبق خدا نے دیا ہے. خدا بھی صحابہ کی عزت کے لیے دفاع کر رہا ہے، نبی بھی دفاع کر رہے ہیں. اہل بیت اور اہل بیت اطہار اور صحابہ کا دفاع ہمارے اکابر نے بھی کر دیا ہے. ہم بھی جب تک زندہ رہیں گے صحابہ کو بھی سینے سے لگا کے چھوڑیں گے، اہل بیت کو بھی سینے سے لگا کے چھوڑیں گے. ان کالے پیلے نیلے شاہوں کی زبانوں سے رب کعبہ کی قسم صحابہ اور اہل بیت کو بچا کے چھوڑیں گے، چاہے اس کے لیے اپنی جوانیاں گوا کے چھوڑیں گے. نعرہ تکبیر. فانا بولے بولے والا فانا. ساتھ چلیں گے، پیچھے تو نہیں ہٹیں گے، چھوڑ تو نہیں جائیں گے، خفا تو نہیں ہو جائیں گے، بھاگ تو نہیں جائیں گے. تم ایسا کرنا، کوئی جگلو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا. تم ایسا کرنا، کوئی جگلو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا. میرے اندھیروں کی فکر چھوڑ، بس اپنے گھر کا خیال رکھنا.